یہ بات ہے سال 2003 کی، جب دبئی کے شیخ نے سمندر میں دی ورلڈ پروجیکٹ کی کنسٹرکشن شروع کی۔ سمندر میں 300 آئلینڈ بنانے کا یہ پروجیکٹ ارتھ شپ کی طرح دیکھنے کی طرح بنایا جا رہا تھا، جس میں لگژری ہوٹل اور بیچ ریسول کے ساتھ ساتھ کچھ ایسا بنایا جانا تھا جس کا اندازہ لگانا بھی کافی مشکل ہے۔ یہاں تک کہ اس پروجیکٹ کی جب ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی تھی تو اس میں دی ورلڈ پروجیکٹ کو یعنی جنت کا زمین کا لقب بھی دیا گیا تھا۔ لیکن یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کے 12 سال بعد آج تک یہ آئی لینڈ سمندر میں ویران کیوں پڑا ہے؟ دنیا کی مہنگی ترین سیلیبریٹی سے انڈورسمنٹ کروانے کے باوجود بھی دبئی کی شیخ کا خواب ادھورا کیوں رہ گیا؟ یہاں آخر ہوا کیا تھا؟ تو ناظرین، ویلکم ٹو امراج ٹی وی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرے۔ چلو سٹارٹ کرتے ہیں مزید ویڈیو کو۔ ناظرین، یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ دبئی رولر شیخ محمد بن رشید نے دبئی میں وہ کچھ کر دکھایا جس کا مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ آج سے 30 سال پہلے دبئی صرف ایک بلڈنگ ہوا کرتی تھی جس کو آج دبئی سینٹرل ٹریڈ ورلڈ کہا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد یہاں بیک ٹو بیک پروجیکٹ کنسٹرکشن نے دبئی کی وہ قسمت بدل ڈالی۔ جو شہر 100% آئل پر ڈیپینڈنٹ تھا وہ اب صرف 3% آئل پر ڈیپینڈنٹ رہ گیا، اور شیخ کا خواب کچھ ایسا ہی تھا۔ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ سے لے کر دنیا کی سب سے پہلی اور آخری 7 سٹار ہوٹل، دبئی کا کونا کونا لگژری فیسلٹی سے بھرا ہوا ہے۔ جب دبئی کے پاس مزید مہنگا پروجیکٹ بنانے کی زمین کم پڑ گئی تو شیخ نے رخ کیا سمندر کی طرف۔ یہ بات ہے 2001 کی۔ دبئی کی بیچز کافی فیمس ہونے لگی تھی اور بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ اب دبئی کے پاس بیچز بنانے کی جگہ کم پڑ گئی۔ دبئی کی کوسٹ لائن جو صرف 70 کلومیٹر پر پھیلی ہوئی تھی اس کو اب بڑھانے کا وقت آ چکا تھا۔ سٹارٹنگ میں پلان یہ تھا کہ دبئی کے سمندر میں 30 آرٹیفیشل آئی لینڈ بنائے جائیں گے جن کو جب سپیس سے دیکھا جائے گا تو ان کی شکل پام ٹری جیسے ہوگی۔ پام جبل علی، پام جمیرہ اور پام ڈیرہ۔ 2001 میں سب سے پہلے پام جمیرہ پر کام سٹارٹ کر دیا گیا تھا کیونکہ شاید یہ پلان کیا گیا تھا آئی لینڈ میں سب سے چھوٹا آئی لینڈ تھا۔ صرف اکیلے پام جمیرہ کی مدد سے دبئی کی کوسٹ لائن میں 56 کلومیٹر یعنی 80% کا اضافہ ہو رہا تھا۔ کوسٹ لائن بڑھانے کا یہ آئیڈیا دبئی کے شیخ کو اتنا پا گیا کہ پام جمیرہ کی کنسٹرکشن کمپلیٹ ہونے سے پہلے پام جبل علی اور پام ڈیرہ پر کام شروع کر دیا۔ اور ان تینوں آئی لینڈ کے علاوہ ایک اور پروجیکٹ بھی تھا جس نے کسی میگنیٹ کی طرح پوری دنیا کی اٹینشن اپنی طرف کھینچ لی۔ یہ پروجیکٹ دی ورلڈ کے نام سے لانچ کیا گیا تھا، جس میں ٹوٹل 300 چھوٹے آئی لینڈز موجود تھے۔ دی ورلڈ کا ڈیزائن ارتھ کی میپ سے حساب سے رکھا گیا تھا، جس میں ہر کنٹری کے نام الگ الگ آئی لینڈ بنائے گئے تھے۔ 2003 میں دی ورلڈ کی کنسٹرکشن کا کام سٹارٹ کر دیا گیا، جو دبئی کے ساحل سے 3.5 کلومیٹر دور سمندر کی تاوڑ توڑ لہروں کو روک کر بنایا جا رہا تھا۔ دی ورلڈ آئی لینڈ اصل میں دنیا کی کلاس ایلیٹ کے لیے ایک پلے گراؤنڈ ملنے والا تھا۔ انٹرنیشنل ایکٹر، رورل کلاس اور بزنس ٹیکونز نے خوب جم کر اس پروجیکٹ میں حصہ لیا۔ کچھ نے پرسنل یوز کے لیے یہاں پر آئی لینڈز خریدے تو کچھ نے اپنے ایڈورٹائزمنٹ کر کے اپنا پارٹ پلے کیا۔ یہاں پر چھوٹے چھوٹے آئی لینڈ کی قیمت $15 ملین یعنی 112 کروڑ رکھی گئی، اور بڑی آئی لینڈ کی بات تو نہ کرے، ایک آئی لینڈ کی 50 ملین یعنی تقریباً 375 کروڑ میں سیل کیا گیا۔ جسی طرح دبئی کے پاسٹ پروجیکٹ میں بھرپور کامیابی ملی تو اسی طرح دی ورلڈ میں بھی ملی۔ کنسٹرکشن کمپلیٹ ہونے سے پہلے یہی 2008 میں 60% سے زیادہ آئی لینڈز سیل آؤٹ ہو چکے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سمندر میں ریت سے بنی ہوئی آئی لینڈ کا اتنا زیادہ قیمت کیوں رکھی گئی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، ایک مارتی ہوئی سمندر میں ایک چھوٹا سا آئی لینڈ بنانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ یہاں پر تو پھر دبئی نے 300 آئی لینڈ بنانے تھے۔ صرف ایک ہی آئی لینڈ بنانے میں اتنا ریت استعمال کی گئی کہ ایک کرکٹ گراؤنڈ بھر سکتے تھے۔ اگر پتھروں کی بات کی جائے تو دی ورلڈ آئی لینڈ میں استعمال ہونے والی پتھروں کا وزن 5.5 لاکھ ٹرین انجن کے وزن کے برابر بنتا تھا۔ 9 کلومیٹر لمبا اور 6 کلومیٹر چوڑا یہ پروجیکٹ بنانے میں گورنمنٹ کی $14 ارب خرچ کرنے پڑے۔ اس رقم سے دبئی
9 बुर्ज खलीफा या फिर चौथा बुर्ज अरब जैसे होटल बनवा सकता था, लेकिन शेख को ना सिर्फ दुबई की ज़मीन बल्कि यहाँ के समंदर से इनकम जनरेट करने था। और यह वजह थी कि शेख समंदर में जन्नत की ज़मीन बनाना चाहते थे। तो फिर आखिर ऐसा क्यों हुआ कि इतना ताम जाम होने के बावजूद भी इतना सारा आइलैंड बिल्कुल वीरान पड़े हैं? डिवाइड आइलैंड के पिलर में सबसे पहला रीज़न इसका डिज़ाइन है। सबको यही उम्मीद थी कि इस प्रोजेक्ट का डिज़ाइन अर्थ मैप के हिसाब से बनाया जाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद मालूम पड़ा कि अर्थ से इसके डिज़ाइन काफ़ी अलग है। ज़्यादातर आइलैंड की शेप से काफ़ी मुख्तलिफ थी, जिससे इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई। सिर्फ डिज़ाइन को तब्दील होना ही डिवाइड की नाकामी रीज़न नहीं थी। 2008 में डिवाइड की लॉन्च रखी गई। पूरा दुबई को फायर वर्क से चमका दिया गया था। जितना पैसा इस लॉन्च में इवेंट में लगाया गया और वो सारा का सारा बेमकसद साबित हुआ, क्योंकि ये वो वक्त थी जब पूरी दुनिया को ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने घेर रखा था। डिवाइड की 60% आइलैंड्स इसको शुरू होने से पहले सेल हो चुके थे, और इस क्राइसिस की वजह ना सिर्फ डिवाइड बल्कि पूरी दुबई को प्रॉपर्टी के रेट ज़मीन पर आ गई। फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जिन एलिट्स ने ये आइलैंड खरीद रखे थे, उन्होंने भी यह कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करवाया। वक्त गुजर गया और इसी दौरान एक मसला खड़ा हो गया। खाली पड़ा हुआ आइलैंड आहिस्ता आहिस्ता समंदर की नजर होने लगी। ये नोटिस किया गया कि कई आइलैंड्स इस इरोजन की वजह से समंदर के नीचे जा चुके हैं। ये खबर जहां अपनी तौर पर काफी खतरनाक थी, वहीं मीडिया कवरेज ने लोगों का इस प्रोजेक्ट पर ट्रस्ट मजीद कम कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म होने के बाद दुबई की दूसरा एरेज में तो बिजनेस वापस लौट आया, लेकिन वर्ड आइलैंड पर ओजन की डर से किसी ने भी अपनी किस्मत नहीं आजमाई। इंजीनियर रीजन टीवी जब आइलैंड एरोजर को इन्वेस्टिगेट किया तो एक और खौफनाक मामला सामने आ गया। प्लेम जो मीरा, प्लेम जबल अली और प्लेम डेरा की साथ साथ वर्ड आइलैंड के कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली रेड प्रेजेंट गार्ड की समंदर से ही ट्रेजर के जरिए निकालकर आइलैंड के सैर पर डाम की जाती थी। 3 किलो वाटर में रेड निकाल गई थी। वही पानी का दबाव बढ़ गया, जिसकी वजह से समंदर की व्यूज में काफी चेंज नोटिस की गई। व्यूज चेंजेस की वजह ना सिर्फ आर्टिफिशियल बल्कि पूरी दुबई की कोस्ट लाइन में एरोजन देखी गई। ये फुटेज 2002 में सैटेलाइट से कैच की गई और ये 2018 में फुटेज है। इसमें साफ साफ दिखाया जा सकता है कि दुबई के अपने कोस्ट लाइन में अपनी जगह से ही एरोजन हो रही है। बात यहाँ तक पहुंच गई कि दुबई को प्लेन जबल अली इन्वेस्टर को रिफंड करना पड़ा और फार्म डेरा की प्रोजेक्ट को आधे में ही छोड़ना पड़ा। दुबई के शेख अपनी नाकामी में अच्छी तरह वाकिफ थे। इस हालत को ठीक करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी लॉन्च की गई। एक बात तो क्लियर हो गई कि दुबई इन नुकसान से घबराने वाला नहीं है। तो नाज़रीन, आज का छोटा सा वाक़या यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। चलो मिलते हैं न्यू वीडियो में। वस्सलाम।